بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی وسلم وبارک علی نبینا المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ نور الہدی وقادۃ التقی اما بعد بالاسناد المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقۃ وکان علی الاستسلام بالخوف من القتل لقول اللہ تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فاذا كان على الحقیقۃ فهو على قوله جل ذکرہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جب اسلام اپنی حقیقت پر نہ ہو بلکہ وہ استسلام ہو یا قتل کے خوف سے کسی نے ظاہراً قبول کیا ہو، جیسے اللہ کا قول اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے کہا پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے۔ فَإِذَا كَانَ لِلْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَىٰ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، لیکن جب اسلام اور ایمان اپنی حقیقت پر ہوتے ہیں تو جیسے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس باب سے منشا کیا ہے؟ پہلے میں عام اکابر کی رائے کو پیش کروں کہ امام رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک اسلام صرف استسلام ہوتا ہے۔ استسلام کا معنی ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر کوئی اسلام قبول کر لیں اپنے ذاتی اغراض کے خاطر، مثلا پیسے ملیں گے یا دارالاسلام میں کوئی قتل نہیں کرے گا یا اور کوئی ذاتی غرض جس کی بنیاد پر وہ ظاہراً ایمان قبول کرتا ہے، دل میں تصدیق نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ ایمان و اسلام ہے ہی نہیں، اس کی نفی فرما رہے، اور اگر دل سے بھی تصدیق ہے تو وہ حقیقت میں اسلام ہے، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قالت الاعراب آمنا، اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے، یعنی تمہارے ذاتی غرض کے خاطر۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو واقعتاً ایمان کہا جاتا ہے، جس کو قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام کہا، اور وہ ہے تصدیق قلبی، اقرار باللسان، اعمال بالجوارح۔ اور ایک اسلام وہ ہوتا ہے کہ جو بظاہراً کسی ذاتی غرض کے خلاف اسلام، ذاتی غرض کے لیے انسان اسلام کو قبول کر لے، اس کو استسلام کہا جاتا ہے، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا۔ جیسے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہی تفسیر محمد ابن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ، سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے کی ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہی بات منسوب کی ہے کہ امام بخاری بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ایک اسلام ظاہر پر ہوتا ہے جو حقیقتاً اسلام نہیں ہے، اور ایک اسلام واقعی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری تقریر کو میں بعد میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھو۔ آیا اگر کوئی ذاتی اغراض کے خاطر اسلام لاتا ہے تو وہ اسلام نافع ہے یا نہیں؟ یعنی آخرت میں کچھ فائدہ مند ہوگا؟ دنیا کے اندر تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ قتل سے بچ جائے گا، دولت ملے گی، لوگ اس کو مؤلفت، جیسے آج کل کچھ لوگ ظاہراً مسلمان ہوتے ہیں صرف اس لیے تاکہ مسلمان پیسے دیں ان کو، لیکن آخرت میں اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کی طرف یہی منسوخ کیا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کو نجات نہیں ملے گی۔ لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام اس کے لیے نافع ہوگا، یعنی قیامت میں کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو ہوگا، نہ صحیح مکمل عام جنتیوں کو جو اللہ دے گا، لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ دیکھو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیات پیش کی ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ آیت منافقین کے باب میں ہے ہی نہیں۔ یاد رکھنا ہم نے پہلی تقریر جو کی ہے وہ منافقین کی طرح ہے کہ جو ظاہراً اسلام لایا دل میں تصدیق نہیں ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بخاری یہی کہنا چاہتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت منافقین کے باب میں نہیں ہے، اور اس پر انہوں نے 3 دلیلیں پیش کی۔ پہلی دلیل یہ پیش کی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل، لما لایا اللہ تعالیٰ، اور لما قریب الوقوع کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم یوں کہیں کہ جاء امیر آیا، ولما يدخل فی البیت، لیکن گھر میں ابھی داخل نہیں ہوا، یعنی بالکل داخل ہونے کے قریب ہے۔ تو لما قریب الوقوع کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں لما استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایمان کے بالکل قریب ہے، تو پھر ایمان نافع ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اسی آیت میں ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم، اگر اللہ اس کے رسول کی مکمل اطاعت کر لیں تو اللہ ان کے اعمال سے کمی نہیں کرے گا۔ لا یلدکم من اعمالکم، یہ دلیل ہے کہ ان کا یہ منافقین کے باب میں آیت نہیں ہے۔ تیسری دلیل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیش کی کہ منافقین کے باب میں جو سخت کلامی قرآن کرتا ہے وہ ان کے باب میں نہیں کیے۔ منافقین کے باب میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے باب میں ایسی سختی نہیں، ان کو صرف اتنا کہا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ نہ کہو کہ آمنا بلکہ اسلمنا کہو، بس اتنا کہا۔ ان 3 دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت منافقین کے باب میں نہیں ہے، تو پھر کن کے باب میں ہے؟ یہ آیت ضعیف الایمان لوگوں کے باب میں ہے، یعنی جن کا ایمان ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اچھا کمزور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نفی کیوں کر دی قل لم تؤمنوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ذوق پر نفی کا اطلاق ہوتا ہے۔ کوئی چیز بہت کمزور ہو تو اس پر نفی کر دی جاتی ہے، جیسے کہ انسان مرنے کے قریب ہو، بہت سانس نہ چلتے ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی مر گیا، حالانکہ وہ مرا نہیں ہے۔ تو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ آیت دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ یہ ضعیف الایمان کے باب میں ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت ضعیف الایمان کے باب میں ہے اور ان کا ایمان قیامت میں ان کو نفع دے گا۔ یہی تفسیر حسن بصری، امام احمد ابن حنبل وغیرہ نے فرمائی۔ 2 باتیں ہوئی۔ پہلی بات میں نے یہ کہی کہ امام بخاری اس باب سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا میں ظاہر ایمان لانے والا جو حقیقت میں ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب وہ منافق ہے، جیسے قالت الاعراب آمنا، اور صحیح ایمان ان الدین عند اللہ الاسلام ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام بخاری یہی کہنا چاہتے ہیں۔ پھر آیا ایسا ایمان نافع ہے یا نہیں؟ کچھ اکابر کہتے ہیں کہ نافع ہے، اور ابن تیمیہ نے اس کو 3 دلیلوں سے ثابت کیا۔ ابن تیمیہ کی ان باتوں کو سمجھنے کے بعد اب دوسری بات سمجھو، جو میں نے کہا تھا میں بعد میں بتاؤں گا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شرح البخاری میں
اور فتح الملیم میں بھی امام علامہ شبیر احمد عثمانی ابن تیمیہ کی اس تقریر کو لے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابن کثیر نے جو یوں کہہ دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی نفی کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو پھر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مراتب ایمان کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ضعیف الایمان ہوتا ہے قالت الاعراب آمنا، اور ایک قوی الایمان ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ نہ یہ کہ نفاق اور ایمان کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور علامہ عثمانی نے وہی دلائل دیے جو ابن تیمیہ نے دیے۔ انہی دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ مراتب ایمان کو بیان کرنا چاہتے ہیں، کفر اور ایمان کو بیان کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن بھائی ایک تھوڑا سا شبہ علامہ عثمانی کی تقریر پر ہوتا ہے کہ اگر مراتب ایمان کو بیان کرنا چاہتے تو پھر الاستسلام او الخوف من القتل کیوں کہتے بخاری؟ کہ کوئی قتل کی خوف سے ایمان لے آیا۔ اس لیے کہ جو آدمی ایمان لایا ہے چاہے ذوب صحیح، لیکن وہ قتل کے خوف سے تو نہیں لایا۔ اس لیے ابن کثیر ہی کی بات صحیح ہے، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ بہرحال یہاں دو تقریریں ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری ایمان اور غیر ایمان کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ایک دوسری تقریر یہ ہے کہ مراتب ایمان کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی عبارت پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عن ابن سعد بن ابي وقاص عن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا واعجبهم الي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله اني لاراه مؤمنا، فقال او مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالته، فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله اني لاراه مؤمنا، فقال او مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالته، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله في النار، رواه يونس وصالح ومعمر بن اخي الزهري عن الزهري۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو مال دیا، آتا راحتن، یعنی ایک جماعت کو مال تقسیم فرما رہے تھے، ان کو دیا۔ حضرت سعد اپنے آپ کو غائب سے تعبیر فرماتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو غائب سے، فرمایا وسعد جالس، حضرت سعد وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو نہیں دیا۔ کن کو نہیں دیا؟ جعیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو نہیں دیا۔ هو عاجبهم الیہ، سعد کہتے ہیں وہ میرے نزدیک اچھے آدمی تھے، یعنی میں ان کو مومن سمجھتا تھا۔ سعد کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ نبی علیہ السلام غالباً ان کو اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کو مومن نہیں سمجھ رہے اور باقی کو مومن سمجھ رہے، اس لیے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مالک عن فلان، کیا بات ہے فلانے کے باب میں؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، میرا گمان یہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ اگر اراہ بزم پڑھو، بزم الالف، تو اظنو کے معنی میں میرا گمان ہے، اور اگر اراہ بفتح الالف پڑھو تو انا اعلم، اراہ اظن مجہول سے، اور اراہ اعلم میں جانتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا او مسلمہ، یہ او ہے یا او ہے؟ قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ او ہے، اور یہ او بل کے معنی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب سعد نے کہا کہ میں ان کو مومن سمجھتا ہوں تو حضرت نے فرمایا بلکہ مسلم کہو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ ایمان کا تعلق باطن سے، اور کسی کے باطن کو چیرنے کے لیے ہم نہیں جاتے۔ تم نے ظاہر کو دیکھا ہے تو مسلم کہو۔ لیکن علامہ ابو طالب مکی نے اس کو آوا پڑھا، واو کے فتحہ کے ساتھ، اوا مسلم۔ اگرچہ
علامہ ابو طالب مکی کون ہے؟ صاحب قوت القلوب، جن کی کتاب ہے قوت القلوب۔ بعض لوگ اس کو قوت القلوب پڑھتے ہیں، قوت القلوب نہیں، قوت القلوب ہے اس کا نام، یعنی دل کی جو ہے غذا۔ اس کتاب میں جو باتیں لکھی ہے وہ باطنی روحانی غذا ہے، اس لیے اس کا نام قوت القلوب۔ اب اگر اس کو اوا پڑھا جائے تو واو عاطفہ ہوگا اور حمزہ استفہامیہ ہوگا، جیسے ابو طالب مکی نے پڑھا، اور عبارت یوں بنے گی اتقول کذا وقونہ مسلما او، تو واو سے پہلے ایک جملہ محذوف مانو، اتقول کذا یعنی کیا تم اس طرح کہتے ہو، یعنی مومن کہتے ہو، وقونہ مسلما جبکہ وہ مسلم ہے۔ لیکن راجح یہ ہے کہ یہ او ہے بل کے معنی میں، اور ما قبل سے اعراض کے لیے آیا۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا میرا گمان یہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلکہ مومن نہ کہو بلکہ مسلم کہو۔ فسقط تو قلیلہ، میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر مجھ پر غلبہ ہوا، جو کچھ میں جانتا تھا پھر میں نے کہا، وہی میرا جملہ، فقلت ما لک عن فلان فواللہ انی لأراہ مومنا۔ حضرت نے فرمایا او مسلمہ۔ تھوڑی دیر پھر میں خاموش رہا، پھر مجھ پر غلبہ ہوا، جو کچھ میں جانتا تھا میں نے کہا کہ میں نے اسی اپنے بات کو دہرایا۔ حضور نے پھر اپنا وہی جواب دے دیا کہ نہیں، او مسلمہ کہو۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ چوتھی مرتبہ بھی جب میں نے کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے سعد، تم تو جیسے مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا یا سعد انی لعوتی الرجل، میں کسی آدمی کو میری طرف سے دیا جاتا ہے، حالانکہ دوسرا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے، تو میں جن کو دیتا ہوں خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار، اس بات کے خوف سے کہ کہیں اللہ اس کو جہنم میں نہ ڈال دے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں جن کو دیتا ہوں وہ ضعیف الایمان ہے، علامہ عثمانی کے ترجمے پر، یا میں جن کو دیتا ہوں وہ نفاق پر ہے، پہلے ترجمے پر۔ اس لیے کہ ان یکبہ اللہ فی النار دلیل ہے اس بات کی کہ ضعف ایمان والا جہنم میں نہیں، وہ تو کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا۔ اور یہاں تو نبی علیہ السلام دوام کے لیے فرماتے ہیں یکبہ اللہ فی النار۔ معلوم ہوتا ہے پہلی ہی تقریر صحیح ہے کہ امام بخاری نفاق اور ایمان کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام بخاری نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک جعیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دینا ان کے ایمان کامل ہونے کی بنیاد پر تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو دنیا دیتے تھے اس میں مقصود ایمان کو مضبوط کرنا، اور جن کا ایمان قوی ہوتا تھا ان کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مال کا تقسیم کرنا بھی اس بنیاد پر تھا تاکہ لوگ ایمان میں پختہ ہو جائیں۔ اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں بھی کسی کو مال اگر ہم تقسیم کریں تو ذاتی اغراض مقصود نہ ہو، بلکہ مقصود یہ ہو کہ وہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والا بن جائیں۔ بعض لوگ مال تقسیم کرتے ہیں پارٹی بنانے کے لیے، بعض اپنی تعریف کے لیے، بعض اس لیے تاکہ اپنا احسان جتاوے، بعض اس لیے تاکہ اپنے کام بنائے ان سے۔ یہ سارے مقصود غلط ہے۔ اس لیے مال دینا چاہیے تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں، اور یہی نیت ہونی چاہیے۔ خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار، رواہ یونس و صالح و معمر و ابن اخی الزہری عن الزہری۔ جی باب افشاء السلام من الاسلام
الإسلام. باب افشاء السلام من الاسلام، سلام کو پھیلانا اسلام کا شعبہ ہے۔ سلام اسلامی شعار ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعار اسلام کو اور شعبہ ایمان کو ذکر فرماتے ہیں، اور یہ اسلام کا بہت اہم شعبہ ہے۔ الا ادلکم بعمل، میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ عمل کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ فرمائیں ضرور بتا دیجیے یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سلام کی بنیاد پر آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ وقال عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثلاثن ای ثلاث خصال، 3 خصلتیں جس میں جمع ہو جائیں اس میں ایمان جمع ہو گیا۔ الایمان الانصاف من نفس وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقطار، اس میں وبذل السلام للعالم آیا اور اس پر ایمان کا اطلاق کیا گیا، فقط جمع الایمان، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ سلام ایمان کا شعبہ ہے۔ پہلے حضرت نے فرمایا کہ من جمعہن فقط جمع الایمان، ایمان جمع ہو گیا۔ اب وہ 3 خصلتیں گنوائی، اس میں بذل السلام بھی ہے، تو یہ ایمان کا شعبہ ہونا ثابت ہو گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر مصنف عبدالرزاق نے موصولاً نقل فرمایا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات ذکر فرمائی الانصاف من نفس، اپنی ذات سے انصاف کرنا۔ اپنی ذات سے انصاف کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے تم اپنے باپ میں خیر جانتے ہو دوسرے کے باپ میں بھی خیر جانو، یہ ہے انصاف۔ اپنے باپ میں تو اچھا پسند کرتے ہو اور دوسرے کے باپ میں گھٹیا پسند کرتے ہو۔ اپنے باپ میں مال پسند کرو، دوسرے کے باپ میں غریبی پسند کرو۔ اپنے باپ میں صحت پسند کرو، دوسروں کے باپ میں بیماری پسند کرو۔ اپنے باپ میں عزت پسند کرو، دوسروں کے باپ میں ذلتی پسند کرو۔ یہ سب الانصاف من نفسک کے خلاف ہے۔ تیری ذات کی طرف سے انصاف ہونا چاہیے، یعنی جو اپنے لیے پسند کرو۔ اور اس طرح کی روایت آپ اس سے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ نمبر 2 وبذل السلام للعالم، اور سلام کو پوری دنیا کے لیے عام کرنا۔ یہ ہے باب سے مناسبت۔ دوسری روایت میں اعلی من عرفت ومن لم تعرف، جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو ان کو سلام کرو۔ والانفاق من الاقطار، فقیری کے باوجود خرچ کرنا، مالداری میں خرچ کرنا پسندیدہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک انسان کے پاس غربت ہے، کمی ہے، اس کے باوجود وہ خرچ کرتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے تھے کہ ایک انسان نے 10 روپے خرچ کیے، وہ 1000 روپے کا مالک تھا، اور دوسرے نے بھی 10 روپے خرچ کیے اور وہ 100 روپے کا مالک تھا۔ 100 والے کو ثواب زیادہ ملے گا 1000 کے مقابلے میں، اس لیے کہ نسبتاً 100 والے نے 10واں حصہ دیا اور 1000 والے نے 100واں حصہ دیا، تو اس نے اپنی غربت کے باوجود دیا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جی یہ قتیبہ ابن سعید ہے، یہ استاذ ہے بخاری کے بھی، یہ استاذ ہے مسلم کے بھی، یہ استاذ ہے ابو داؤد کے بھی، یہ استاذ ہے نسائی کے بھی، یہ استاذ ہے ترمذی کے بھی۔ 5 محدثین نے قتیبہ سے روایت لی ہے سوائے ابن ماجہ، علامہ ابن ماجہ نے ان سے روایت نہیں لی ہے، تو صحاح 6 میں 5 محدثین نے ان سے روایت لی ہے۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ چلیے
باب كفران العشير وكفر دون كفر. باب کفران العشیر و کفر دون کفر، شوہر کی نافرمانی اور ایک کفر دوسرے کفر سے کم درجے کا ہے۔ کفر کی تعریف، الکفر ضد الایمان، اور بعضوں نے کہا الکفر نقیض الایمان، ایمان کی نقیض ہے۔ راغب اصفہانی نے یہی تعریف کی، نقیض الایمان، بعضوں نے ضد الایمان جیسے قاضی یاز نے تعریف کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک مرجیہ کی تردید کرتے چلے آئے اور اعمال کی شعبہ ایمان کی اہمیت بیان کرتے چلے آئے، تو ایک شبہ ہو گیا، اور شبہ یہ ہے کہ اعمال کی اتنی اہمیت ہے کہ افشاء السلام من الایمان، اطعام الطعام من الایمان، یہ سب ایمان کے شعبے ہیں، تو ایمان اعمال کی بڑی اہمیت ہے، تو اس کا مطلب اعمال ایمان کا جزء لازم ہے، جیسے معتزلہ کہتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں جزء لازم نہیں ہے، معتزلہ کا عقیدہ غلط ہے، خوارج کا غلط عقیدہ ہے، اس لیے امام بخاری یہاں سے 4 ابواب لا کر معتزلہ اور خوارج کی تردید کر رہے ہیں کہ اعمال ایمان کا جزء لازم نہیں ہے، یعنی ایسا جز نہیں ہے کہ جس کی نفی پر ایمان کی نفی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مراتب ایمان کو اوپر سے ذکر کرتے چلے آئے تو اب کفر میں بھی مراتب بتاتے، ایک کفر بہت اعلیٰ درجے کا جو حقیقی کفر ہوتا ہے، اور ایک کفر دون کفر ہوتا ہے، جیسے نماز کو چھوڑنے پر کفر کا اطلاق کرنا یا روزے کو چھوڑنے پر کفر کا اطلاق، یہ حقیقی کفر نہیں ہے، کفر دون کفر ہے۔ حقیقی کفر جو پہلا ہے، جس کی میں ابھی 4 قسمیں بتاؤں گا، اس کا قائل تو دائمی جہنم میں ہوگا، لیکن کفر دون کفر جو ہے، یعنی حقیقی کفر سے نیچے کے جو مراتب ہیں، جیسے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا تو کفر کا اطلاق ہوا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن وغیرہ، زانی پر، چور پر، ڈکیت پر جو اطلاقات ہوئے، یہ سب اطلاقات کفر دون کفر، نچلے درجے کا کفر۔ یا جیسے امام بخاری کہتے ہیں کفران العشیر، شوہر کی نافرمانی پر کفر بولا نبی علیہ السلام، یہ کفر وہ کفر نہیں ہے جو حقیقی کفر کہا جاتا ہے، یہ کفر دون کفر۔ کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، کاشتکار کو کافر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ دانے کو چھپاتا ہے، کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر اس کی ناشکری کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس کو مانتا نہیں۔ علامہ ابو الحسن واحدی رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کی 4 قسمیں بیان فرمائی۔ ایک ہے کفر انکار، جو نہ دل سے مانے اور نہ زبان سے مانے، یہ ہے کفر انکار۔ ایک ہے کفر عناد، جو دل سے جانتا بھی ہے کہ یہ سچا ہے، لیکن اس کے باوجود اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے کہ سچا ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتا، جیسے ابو طالب زبان سے بھی اقرار تھا کہ محمد سچے، دل سے بھی جانتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے، یہ کفر عناد ہے۔ ایک ہے کفر جحود۔ کفر جحود کا معنی ہوتا ہے دل سے تو مانتا ہے یعنی جانتا ہے، لیکن زبان سے جان بوجھ کر انکار کرتا ہے، جیسے اہل کتاب بالکل دل سے جانتے تھے کہ محمد سچے، ساری علامات ان میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود حد درمی تھی،
وہ زبان سے انکار کیا۔ قرآن نے کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَجَحَدُوا بِهَا یہ اہل کتاب کے بعد۔ اور ایک چوتھا کفر نفاق۔ کفر نفاق کا معنی ہوتا ہے زبان سے اقرار، دل سے انکار۔ یہ منافق کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں کفر حقیقی کفر ہے، کفر انکار، کفر عناد، کفر جحود اور کفر نفاق، یہ حقیقی کفر ہے۔ اور یہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ میں داخل ہے، جو دائمی طور پر جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بہت سارے اعمال کے چھوڑنے پر جو کفر بولا گیا یا ناشکری پر بولا گیا، وہ کفر دون کفر ہے۔ اس پر اگر دنیا میں ادا کر دیا تو معافی، توبہ کر لی تو معافی، نہیں کی تو آخرت کے اندر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن پہلی چار قسم کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر دنیا میں توبہ نہیں کی ہے تو پہلی چار قسم کو اللہ قیامت میں معاف نہیں کرے گا، باقی تارک صلاۃ کو معاف کر دے گا اللہ چاہے گا۔ اسی کو اس باب میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں اور معتزلہ وغیرہ کی تردید کرتے ہیں جنہوں نے اعمال کے ترک پر حقیقی کفر کا اطلاق کر دیا۔ بخاری کہتے ہیں نہیں، یہ کفر دون کفرین کے قبیل سے ہے، جیسے کفران العشیر، شوہر کی نافرمانی پر نبی نے کفر بولا، یہ حقیقی کفر نہیں ہے بلکہ کفر دون کفرین کے قبیل سے۔ دونا کا ایک معنی ہوتا ہے ادنا، حافظ ابن حجر نے یہی معنی مراد لیا۔ اور اب ترجمہ کریں گے۔ ایک کفر دوسرے کفر سے نیچے درجے، ایک اعلیٰ درجے کا کفر، اس کے نیچے نچلے درجے کا کفر۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ دونا غیر کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہاں مادون آیا ہے اور یہ مادون غیر کے معنی میں ہے۔ ترجمہ اس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ کو معاف کرتا ہے، تو یہ مادون شرک غیر کے معنی میں۔ لیکن ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں دون غیر کے معنی میں آ جانے سے ہر جگہ غیر کے معنی میں ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن بہرحال شاہ صاحب یہاں بھی دون بمعنی غیر لے رہے ہیں۔ اس صورت میں شاہ صاحب کے اوپر ترجمہ ہوگا کفر دون کفر، ایک کفر دوسرے کفر کے علاوہ ہے، یعنی بخاری انواع کفر بیان کرنا چاہتے ہیں، ایک کفر اعلیٰ، ایک کفر ادنا۔ اور حافظ ابن حجر کے نزدیک مراتب کفر بیان کرنا چاہتے ہیں، دونوں میں فرق ہو گیا، انواع کفر، مراتب کفر۔ یہ کفر دون کفر کس نے کہا؟ یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ جملہ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان میں کفر دون کفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق یہ عطا ابن ابی رباح سے نقل کیا ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، ان اللہ لا يحب الفاسقین، ان اللہ لا يحب الکافرین کے تحت کفر دون کفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق عن ابن جریز عن عطا ابن ابی رباح، یہ حافظ ابن حجر نے نقل کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سہو ہو گیا، اصلاً تو یہ کلمہ کفر دون کفر و ظلم دون ظلم یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، اور جب صحابی سے منقول ہے تو پھر ادنا یعنی عطا جو تابعی ہے ان کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔
اور بھائی بیہقی میں یہ کلمہ عبداللہ ابن عباس سے منقول بھی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ اتم۔ جی یہ ابو سعید خدری کی جس روایت کا حوالہ دے رہے ہیں وہ کتاب الحیض میں آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انی اریت کن اکثر اہلہا النساء فی النار، میں نے جہنم میں، اور پھر فرمایا تم میں 2 نقص ہیں ناقصات عقل و دین، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله یکفرن، میں نے کثرت سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا، فرمایا اس لیے کہ وہ کفر کرتے۔ دیکھو حضرت نے کفر کا لفظ بولا، فرمایا ایکفرن باللہ، کفر حقیقی جو اعلیٰ درجہ ہے جس پر مغفرت نہیں، فرمایا نہیں یہ نہیں، یکفرن العشیر ادنا درجہ یعنی شوہر کی نافرمانی، ویکفرن الاحسان اور احسان فراموشی کرتی ہے، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تو احسان کرے اس پر ایک زندگی کا حصہ، پھر تیری طرف سے کوئی چیز غلط دیکھے، ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، وہ فوراً کہے گی میں نے تیری طرف سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یہ اس کی ناشکری پر جو اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے اس پر نبی علیہ السلام نے کفر کا لفظ بولا۔ یہ حقیقی کفر مراد نہیں ہے بلکہ کفر دون کفرین کی قبیل سے ہے۔ جی قال يكون العشر ويكون الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدار ثم رأت منك شيء قال ما رأيت منك خيرا قط، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك۔ باب المعاصی من امر الجاہلیہ، گناہ امر جاہلیت میں سے لیکن اس کے مرتکب کو گناہ کے ارتکاب کی بنیاد پر کافر نہیں کہا جائے گا، ہاں الا ہے کہ بالشرک، وہ صراحتاً شرک کرے تو۔ اور دیکھو امام بخاری کھل کر اس باب میں معتزلہ اور خوارج کی تردید کر رہے ہیں کہ معاصی اور گناہ کرنا یہ امر جاہلیت ضرور ہے لیکن مرتکب کبیرہ کو اور مرتکب گناہ کو کافر نہیں کہا جائے گا جب تک کہ وہ شرک اور کفر نہ کرے۔ یہ صراحتاً معتزلہ کی تردید کر دی، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ کبائر کے ارتکاب کی بنیاد پر انسان کافر نہیں ہوتا۔ جاہلیت کا اطلاق ابو الحسن واحدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر تو قبل البعثت پر ہوتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل کا جو زمانہ ہے اس پر ہوتا ہے، اور یہی عام طور پر جب روایت میں بولا گیا تو قبل البعثت ہی مراد ہے، لیکن کبھی فتح مکہ سے قبل کے زمانے پر بھی بولا جاتا ہے، اور کبھی اپنے ایمان لانے سے قبل کے زمانے پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہ 3 زمانے ہوئے۔ وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّكُمْ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، یہ ابو ذر غفاری کو کہا تھا جیسا کہ آگے روایت میں آ رہا ہے کہ تم ایسے انسانوں کے جس میں ابھی جاہلیت کی بو آ رہی ہے، یعنی تم یہ گناہ جو کر رہے ہو تو جاہلیت کی بو آ رہی ہے۔ وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ڈاکٹر فضل، اچھا کہہ رہے ہونا چاہیے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، تمہیں لوگوں نے کری ہے برودا جواب تو روانہ کروانا چاہیے اب પેલા ઝુબેર ત્યાં વાર જોઈ રહેલો છે તમારે।
પેલા ઝુબેર તમારી વાર જોઈ રહેલો છે. તો બપોર પછી જુઓ તે ઝુબેર તમારી વાર જોઈને બેઠેલો છે. હલો, પેલો ઝુબેર તમારી ત્યાં ઝુબેર ગોપલાની તમારી વાર જોઈને બેઠેલો છે. મેં રાતે ફોન કરી દીધેલો એને. તો કંઈ નહીં, બપોર પછી જાઓ, 3 વાગે જાઓ, 4 વાગે જાઓ. હા હા, હાંજી જજો, કંઈ નહીં, આરામ કરીને જાઓ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرتا، ما دون الشرک کو معاف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ یہ استدلال ہے بخاری کا کہ ما دون الشرک و ما دون الکفر کو معاف کر دیتا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر 2 جماعت مومنین کی آپس میں قتال کریں تو آپ ان میں صلح کرا دو. یہ آپس میں لڑنا اقتتلوا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو مومن کہا، فسماہم المؤمنین. معلوم یہ ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہیں وہ خارج عن الایمان نہیں ہوتا. اگر خارج عن الایمان ہو جاتا تو مومنین کیوں کہا جاتا قرآن کریم میں اس کو؟ جی. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنف ابن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني. احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کی مدد کے لیے چلا. اس آدمی سے مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو میں حضرت علی کی مدد کے لیے چلا. یہ جنگ جمل کی طرف اشارہ ہے جو سن ہجری 36 میں واقع ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اونچے اونٹ پر سوار تھی اس لیے جنگ جمل کہا گیا، اور اس میں مطالبہ دم عثمان کے قاتلوں کے متعلق تھا. تو میں مدد کے لیے چلا. فلقینی ابو بکرہ مجھے ابو بکرہ ملے. ابو بکرہ یہ روایت جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں عبد الرحمن ابن المبارک، یہ بین ہی اسی سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کتاب الحدود کتاب الدیات میں بھی نقل فرمائی اسی سند کے ساتھ. آیا بیک سند والمتن. پوری بخاری شریف میں کتنی روایتیں ہیں؟ بعضوں نے 20 کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 120 ہے جو بیک سند والمتن ہے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نفع ابن حارث ہے. بکرہ کہتے ہیں اس فرقی کو جس سے رسی باندھ کر لٹکا جاتا ہے، لوہے کی جو ہوتی ہے چکی کی طرح، اور اس پر رسی باندھ کر لٹکتے ہیں یا ڈول کھینچتے ہیں. ابو بکرہ طائف کے قلعے سے اسی طرح اتر کر آئے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کو ابو بکرہ کہا تھا، ورنہ ان کا نام تو حضرت نفع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نفع ابن حارث نے یعنی ابو بکرہ نے مجھ کو نفع ابن حارث ابو بکرہ کی بخاری شریف میں 14 روایتیں ہیں. انہوں نے یوں کہا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ جی. فقال أين كنت أنصر هذا الرجل؟ قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرمایا میں اس کی مدد کے لیے. فرمایا ارجع، جلدی بلاؤ. فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب مسلمان آپس میں اپنی تلوار سے لڑتے ہیں فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے.
بس بخاری کا استدلال صرف اتنا ہے، اذا التقى المسلمان، لڑنے والوں کو مسلمان کہا، اگر لڑنا کی بنیاد پر گناہ کبیرہ کی بنیاد پر ایمان سے نکل جاتے تو مسلمان کیوں کہتے نبی علیہ السلام؟ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ فرمائے انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی تو اپنے مقابل کے قتل کی نیت کر کے آیا تھا، یہ اور بات ہے کہ وہ مر گیا، ورنہ اس کی بھی نیت تھی کہ وہ سامنے والے کو مار دے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بد نیتی پر بھی اللہ کے وہاں پکڑ ہوگی، بری نیت پر بھی، اس کی نیت بری تھی اس لیے اللہ اس کو بھی جہنم میں داخل۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ برائی پھیلے، برائی کرتے نہیں خود لیکن پسند یہ ہے کہ برائی پھیلے لوگوں، یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، مومنوں کے باب میں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ خود برائی کرتا نہیں ہے لیکن برائی پھیلنے کو پسند کرتا ہے، اس پسند کرنے پر بھی، چاہنے پر بھی اللہ کی طرف سے لہم عذاب علیم ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں برائی نہ کریں وہاں برائی پھیلنے کو پسند بھی نہ کریں۔ جیسے آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ برائی عام ہو وغیرہ، اس کے بجائے بھلائی کے عام کرنے کی۔ اور مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم نے کسی کے باب میں بدظنی قائم کی، برا گمان قائم کیا، تو اس کا ثبوت اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہوگا کہ اس بدظنی پر تم اس سے جو بدظن ہو گئے تھے اس کی دلیل کیا ہے۔ اور اگر تم نے حسن ظن کسی سے رکھا، اچھا گمان، تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرنی نہیں ہوگی۔ میں آپ سے متعلق کہ بھئی آپ اچھے ہیں، مجھے ثواب ملے گا، اور کوئی دلیل اللہ کو پیش کرنا نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاتل تو اس لیے جہنم میں جائے گا کہ اس نے عمل قتل کیا، مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کہ اگرچہ وہ مارا گیا لیکن اس کی بھی نیت سامنے والے کو مارنے کی تھی، معلوم ہوتا ہے اس کی بدنیتی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ برائی کے پھیلنے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ جی وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سابقت رجلا فعجرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعجرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم قولكم جعلهم الله تحت أيديكم ومن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں مقام ربضہ میں تھا۔ معرور کہتے ہیں کہ میں ابو ذر غفاری سے ملا مقام ربضہ پر، تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ کے بدن پر جو سوت ہے اسی طرح کا، اسی کلر کا کپڑا آپ نے نوکر کو بھی پہنایا، غلام کو بھی پہنایا، وعلی غلامہ حلۃ، جو سوت آپ کا ہے وہی اس کا بھی ہے۔ فسألت عن ذلک، میں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ پیارے میرا ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ انی سابقت رجلا، میں نے ایک آدمی کو گالی دی تھی۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے گالی دی تھی۔ کس کو گالی دی تھی؟ دیگر روایت میں ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بہت بڑی گالی نہیں دی تھی، صرف اتنا کہا تھا یبن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے، چونکہ بلال حبشی سیاہ تھے، حبشی تھے،
ایک کالی عورت کے بیٹے، اتنا صرف کہا تھا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس شکایت لے گئے، فعیرتہ بأمہ، میں نے اس کی ماں کے ذریعے سے عار دلائی تھی۔ فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے مجھ کو بلایا اور فرمایا یا ابا ذر اعیرتہ بأمہ، تو نے اس کے ماں کے نام سے اس کو عار دلائی اور یوں کہا کہ ایک کالی عورت کے بیٹے۔ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تجھ میں جاہلیت کی بو آ رہی ہے، یعنی جیسے دور جاہلیت میں تم اس طرح کرتے تھے اسی طرح تم کرتے ہو۔ اخوانکم خولکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی اگرچہ غلام ہیں لیکن تمہارے بھائی ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے رکھا ہے۔ دیکھو فمن کان اخوہ تحت یدہ، جو تمہارے بھائی تمہارے ہاتھ کے نیچے ہو، فلیطعمہ مما یاکل، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، ولیلبسہ مما یلبس، جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ، ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور ان کو ایسے کاموں کا مکلف نہ بناؤ جو ان کے بس میں نہ ہو، ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ فإن کلفتموہم، اور اگر تم ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کاموں کا مکلف بناتے ہو، فاعینوہم، تو تم بھی ان کی مدد کرنے لگو تاکہ اس مدد کی بنیاد پر ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال اس روایت میں صرف اتنا ہے کہ نبی اکرم